کے والد کا زمانہ بھی پایا ہے، حضرت شیخ زکریا کے والد یحییٰ کاندھلی کا، ان کی والدہ گنگوئی، حضرت گنگوئی کی شاگرد ہے حضرت یحییٰ۔ کہتے زمانہ تعلیم سہارنپور قافیہ کتاب لینے کے لیے مولانا یحییٰ کاندھلی صاحب کے مکتبہ پر میں گیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ مولانا نے کتاب اٹھائی، ان کا ایک بڑا مشہور مکتبہ اب بھی چلتا ہے، صاف کی۔ جمعہ کی پہلی اذان شروع ہو گئی، مولانا نے پھر فوراً کتاب رکھ دی، فرمایا بیٹا فقہ کلام نے جمعہ کی پہلی اذان پر تجارت حرام لکھی، اب کتاب جمعہ کے بعد نماز کے بعد لے جانا۔ لاہور سے حضرت کے ایک مرید یعقوب شاہ تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ سہیوال شہر میں ایک مشہور ادارہ کی مسجد میں جمعہ ادا کیا۔ وہاں تقریر میں خطیب صاحب کہہ رہے تھے شہادت حسین میں یزید کا کوئی قصور نہیں، وہ تو کربلا سے بہت دور دمشق میں بیٹھا تھا۔ حضرت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ٹیک چھوڑ کر اٹھ بیٹھے، فرمایا اگر یہی بات ہے پھر بھٹو کو پھانسی کیوں دی گئی؟ وہ بھی تو اسلام آباد میں بیٹھا تھا نہ کہ قصور میں۔ کیونکہ بھٹو کو پھانسی مشہور سیاسی لیڈر قصوری کے قتل کی پاداش میں دی گئی تھی، جو کہ حکم یا رضامندی اس کی شامل تھی تو اس کو پھانسی دی گئی۔ یزید کیسے بچ سکتا ہے؟ ناظم اعلیٰ مولانا حبیب اللہ کی حضرت کے ہاں شکایت لگائی گئی، سنتے رہے۔ یعنی حضرت مولانا حبیب اللہ جو تھے وہ یہاں بھی بہت آتے تھے، ہمارے والد صاحب خاص دوست تھے، کھدر پہنتے تھے سرخ رنگ کا، سردی کر دی۔ یہاں سالانہ جلسے میں والد صاحب ہم نے بہت ان کی زیارت کی، ہمارے گھر پر لاتے تھے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب، ان کے ایک بڑے بھائی تھے مولانا عبداللہ صاحب، ان دونوں کے والد بھی بڑے بزرگوں میں سے۔ یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدوں میں سے اور خلفاء میں سے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سنتے رہے، لوگ بھی یوں کر رہے۔ اور میں مولوی حبیب اللہ کے مدرسے کا ایک طالب علم بھی جنت چلا گیا، وہ مولوی صاحب کی نجات کے لیے کافی۔ ایک جامعہ کے مولانا اور قاری صاحب نے تجوید پر کتاب لکھی اور تقریر لکھوانے کے لیے چک 11 پہنچ گئے کہ اگر اس پر تقریر لکھو۔ حضرت نے فرمایا میں کتاب پر تقریر نہیں لکھا کرتا۔ انہوں نے اصرار کیا تو ان سے تجوید کے 2 سوالات کیے تو جواب نہ دے سکے۔ فرمایا تجوید پر کتاب لکھ لی اور تجوید کے متعلق آپ کو پتہ نہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے کہ تصنیف بہت آسان ہے، کسی کا ٹانگ پکڑو، کسی کا کان پکڑو، کتاب بنا دو۔ آج کل اسی طرح کتابیں نوجوان بنا رہے ہیں، اس لیے بزرگوں کی نصیحت ہے کہ تصنیف کے میدان میں 40 سال کے بعد قدم رکھیں، ماشاءاللہ، تاکہ بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، 40 سال میں کامل عقل ہو جاتی ہے اور تجربات اور مطالعہ اور اس سے فہم آ جاتا ہے۔ اب جو لکھے گا اس میں پختگی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زیادہ کتابوں میں کچا پن ہوتا ہے، اٹھے اور فوراً ادھر سے لیا اور کتاب بنا دی، کتاب بنا۔ ایک بہت بڑے مصنف ہیں جس کی سینکڑوں کتابیں ہیں، نام نہیں لیتا، مجھے حج پر ملے تھے، آج کل ان کا کوئی پتہ نہیں۔ پہلے بڑی کتابیں ان کی چھپی ہیں، 20-20 لاکھ کی بھی کتاب چھپی، 20-20 لاکھ روپے میں بھی چھپائی لوگوں نے، اتنی کتابیں لکھی ہو۔ تو مجھے ملے اور اس دفعہ طبیعت بھی کچھ خراب تھی اور مجھے تلاش کرتے کرتے آئے، کیونکہ ہمارے حضرت والا سے ان کا بھی تعلق تھا، اور کہا، رونے لگے اور دم وغیرہ بھی کرا اور کہا کہ اس سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے ترتیب الٹ دی، مجھے پہلے واضح و بیان اور تدریس کی کا لائن اختیار کرنی چاہیے تھی، بعد میں تصنیف کی۔ اب جب الٹ ہوئی تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ یعنی اتنا کچھ کتابیں شائع ہوئیں اور انسان جو ہے نا وہ ڈیفنس میں کوٹھی بنا سکتا تھا، لیکن وہ ترتیب الٹی ہو گئی تو کسی مسجد کی حجرے میں وقت گزار رہے۔ یہ حالات ہے، یہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ گاؤں کے ایک حافظ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں۔ سوال کہ وہ تو اہل سنت جماعت میں سے تقویٰ طہارت کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ فرمایا وطر کی نماز میں پڑھتا ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، ہم چھوڑتے ہیں کہ جو فجور کرتے، پھر اپنے رشتہ دار جو بغض صحابہ رکھتے ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ کس
نے پوچھا کہ آپ کیسے پہچان لیتے کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے؟ فرمایا کہ اس کی پیشانی پر نوسط نظر آتی ہے۔ فرمایا اگر ذکر رہ جائے تو کسی دوسرے وقت قضا کر لو، یکسو کے ساتھ بیٹھ کر کرنے کا وقت نہ ملے تو چلتے پھرتے کر لیا کرو۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے۔ قابل ہمارے بزرگ میں شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، 11 چک والے۔ ایک ہے مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری سرگودا والے، وہ تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار ہیں۔ رائے جو نا راؤ صاحبان کا ہے، اصل میں حضرت بھی راؤ صاحبان میں سے تھے تو ان کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن دوسرے شاہ عبد القادر جو تھے وہ سرگودا کے پاس سے تھے، ڈھوڈیاں کے، ڈھوڈیال پتہ نہیں ڈھوڈیاں جگہ ہے، ڈھوڈیاں وہاں کے تھے۔ تو وہ حضرت کی خدمت میں گئے۔ ان کا عجیب واقعہ لکھا ہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جب یہ سب سے پہلے شاہ عبد الرحیم رائے پور رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں گئے، 2-4 دن یعنی اس تلاش میں نکلے تھے، جہاں 2-4 دن وہاں رہے تو اس کے بعد وہاں سے قادیان گئے۔ تو قادیان میں مرزا غلام قادیانی کے پاس گئے۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے نا وہ اس کے پاس کوئی مسمرزم تھا، وہ لوگوں کو کھینچ لیتا تھا ایسے، ایسی کوئی چیز تھی، وہ عمل کرتا تھا کھینچ لیتا، مسمرزم کے تھے۔ جب وہاں گئے 2 دن رہے تو اس نے سب کی تکفیر کی، جو مجھے یہ نہیں مانتا وہ سب کافر ہے، دار اسلام سے خارج۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں جو شاہ عبد الرحیم رائے پور کے پاس رہ کر آیا تھا تو میرے ذہن میں بس ان کی جو زیارت تھی اسی نے مجھے بچا لیا، کہ میں نے کہا کہ یہ جو سب کی تکفیر کر رہا ہے، ایسا شخص جس کے پاس میں رہ کر آیا ہوں اور بالکل اللہ نے ایسے نور میں ان کو نہلایا ہوا ہے، وہ کیسے اس کی تکفیر ہو سکتی ہے؟ معلوم کہ یہ شخص غلط ہے، اگرچہ میرا دل کھنچ رہا ہے تو میں فوراً وہاں سے نکل آیا، ورنہ جو جاتا پھنس جاتا۔ اللہ نے حضرت میں پھر واپس آ گیا، تو جب واپس آیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کے یہاں کوئی انتظام نہیں تھا اور کچی مسجد تھی، ادھر دو اچھا نہ دے دو، تو کچی مسجد تھی، اس میں سانپ بہت آتے تھے۔ تو فرماتے رات کو دیر تک تو میں وہاں بیٹھا رہتا، کیا نام ہے وہ جو جہاں پانی گرم ہوتا تھا وضو خانے کا، ٹھنڈا ہوتا تو اس کے بعد میں اپنے آپ کو صف میں لپیٹ لیتا تھا۔ میں صف میں ایک طرف شروع کرتا تو وہاں تک چلے جاتا، تو سر بھی میرا ننگا ہوتا، پاؤں بھی ان میں سردی لگتی اور ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا۔ رات کو سانپ آتے تو میں زور زور سے زمین پر مارتا رہتا، اس کو شوں شوں کی آواز آتی۔ اس طرح میں نے اس کے وجہ سردیاں میں نے ایسی گزاری، لیکن میں نے در نہیں چھوڑا شیخ کا۔ آج تو روٹی نہ ملے سوچ چلے جاتے، یہ حالات ہے۔ میں نے شیخ کا در نہیں، میں شیخ کے در پر ہی رہا۔ اگلے سال پھر میرے لیے لحاف بنا کر دیا گیا، رضائی بنا کر، اس طرح وقت گزارا وہاں پر حضرت نے، شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت کے جان نشین بن گئے، جان نشینی بھی لے گئے۔ بہت بڑے آدمیوں میں سے اللہ نے بہت فیضان پھیلایا۔ شاہ عبد الرحیم رائے پور رحمۃ اللہ کا جو فیضان ہے وہ ان کے ذریعے پھیلا ہے، شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں جی، حالانکہ یہ یہاں سرگودا کے تھے، لیکن ان کے ذریعے فیضان پھیلا۔ پھر آگے یہ 11 چک والے ان کے خلیفہ تھے، ان کی وزارت کی ہمارے والد سمت اللہ علیہ کو خوب جانتے تھے، آپ پہچانتے تھے۔ ان پرانے بزرگوں کا عجیب تھا کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے تھے، سبحان اللہ، پوری معرفت ہوتی تھی، اگرچہ ظاہری ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں، ماشاء اللہ، کیونکہ روحیں تو ملتی ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، روحیں ملتی ہیں جس طرح بلب کی روشنی ملتی ہے، سبحان اللہ، روحیں ملتی تھی، لیکن یہ کہ وہ بظاہر جسم دور ہوتے ہیں۔ بہت عجیب ماشاءاللہ۔ ان کی زیارت بھی کی ہے میں نے، جن کے بارے میں کتاب لکھی، اچھے واقعات ہیں ان کی ماشاءاللہ بزرگوں کی۔